موسم بہت خوشگوار تھا، بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش کے امکانات واضح طور پر نظر آ رہے تھے، لیکن بارش شاید برسنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ زمین کی قسمت میں تشنگی ہی رہ گئی تھی۔ مجھے اپنی زندگی کی حالت بھی بالکل زمین کی تشنگی کی جیسی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، لیکن مجال ہے جو ایک لمحے کا سکھ بھی میرے نصیب میں لکھا گیا ہو۔ آج ویسے بھی فیصلے کا دن تھا۔ میری ماں نے مجھے صبح سویرے ہی جگا دیا تھا۔ وہ بار بار مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کروں، لیکن میں بھی اپنے فیصلے پر ڈٹا ہوا تھا۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور اسے کوئی نہیں بدل سکتا، خود میں بھی نہیں۔ میں نے اسے 3 دن کا وقت دیا تھا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کیا انہونی میری منتظر ہے۔ میں نے اپنی ماں کی بات کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ نہ جانے میرے اندر ایسی کون سی دھن سوار تھی جس نے مجھ سے یہ انتہائی قدم اٹھوایا تھا۔ میں ایک نرم مزاج شخص تھا، لیکن زمانے بھر کی باتوں نے مجھے انتہائی کٹھور بنا دیا تھا اور میں نے ایک انتہائی فیصلہ لے لیا تھا۔ لیکن میری ماں اور میری بیوی نے مجھے روک دیا تھا اور مجھ سے کچھ وقت طلب کر لیا تھا۔ آج اس فیصلے کا دن تھا۔ مجھے میری بیوی کا فون آیا تھا اور اس نے مجھے ایک جگہ آنے کا کہا تھا۔ وہ مجھ سے روٹ کر اپنے میکے چلی گئی تھی۔ اس کا میکا ایک پسماندہ علاقے میں موجود تھا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ اس بار جیت میری ہی ہوگی اور میری بات سچ ثابت ہو جائے گی۔ وہ ان 3 دنوں میں کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ میں بہت خوش تھا کہ میں آزاد ہو جاؤں گا اور اس انچاہے بندھن سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ پھر میں اپنی پسند سے جہاں چاہے شادی کر لوں گا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں میری قسمت ہی بدل جائے گی اور مجھے ایسا دھچکا لگے گا کہ میں پھر کبھی سنبھل ہی نہیں سکوں گا۔ ایک ایسی حقیقت میرے سامنے منہ کھولے کھڑی ہوگی کہ مجھے لگے گا کہ میں وہی زمین میں دھنستا جا رہا ہوں اور مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ میرا سسرال آ گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا تو کسی اجنبی انسان نے دروازہ کھولا تھا۔ میں نے اندر قدم رکھے تھے اور جیسے ہی سامنے صوفے پر بیٹھی اپنی بیوی پر نظر دوڑائی تھی تو میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا تھا۔ میری زبان گم ہو گئی تھی اور میں اسی حیرانی و پریشانی کی کیفیت میں وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ میری بیوی نے میری طرف دیکھا تھا اور مسکرا کر مجھے اندر آنے کا کہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ پورا کھیل ہی الٹ ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنے حیران کیوں ہو گئے ہو؟ میری بیوی نے مجھے حیران دیکھا تھا تو مسکراتے ہوئے پوچھا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری زبان ہی کسی نے گدی سے کھینچ لی ہو۔ یہ سب کیسے ہو گیا تھا؟ میں نے تو کبھی اپنی زندگی میں یہ سب نہیں سوچا تھا۔ اس کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی، لیکن آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ اس نے اپنا آپ منوا لیا تھا۔ کچھ لمحے اسی کیفیت کے زیر اثر رہنے کے بعد میں نے تھکے تھکے لہجے میں اسے کہا تھا کہ چلو گھر چلتے ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا تھا، مسکرائی تھی اور پھر کھڑی ہو گئی تھی، اور پھر مجھے جو کچھ کہا تھا اسے سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور مجھے لگا تھا کہ میرا جھکا سر اب کبھی بھی نہیں اٹھ سکے گا، اور جو حقیقت میرے سامنے کھل گئی ہے اسے میں کبھی بھی نظریں نہیں چرا سکوں گا۔ میری زندگی ایک دم سے بدل گئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی مجھ سے اس قدر امتحان لے گی اور اس امتحان میں بری طرح ناکام ہو جاؤں گا۔ میں تو یہاں اپنا فیصلہ کرنے آیا تھا، لیکن یہاں تو میری ہی قسمت کے بارے میں فیصلہ ہو گیا تھا۔ میں خود کو خدا سمجھ رہا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی میرے متعلق، میری قسمت کے متعلق اور میری زندگی سے متعلق ہر چیز کی بابت وہاں فیصلہ ہو گیا ہے اور مجھے بس اب صرف سر جھکانا باقی رہ گیا تھا۔ میں تھکی تھکی قدموں سے اٹھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے پیروں سے کسی نے جان ہی نکال لی ہو۔ کبھی میری زندگی دوبارہ پہلے جیسی ہو سکے گی؟ میں نے خود سے سوال کیا تھا، اور وہاں کوئی جواب نہیں تھا، صرف سناٹا اور خاموشی ہی خاموشی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں گھر پہنچا تو وہ ابھی تک میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، لیکن اس کا یہ انتظار، اس کا میرے لیے کھانا نہ کھانا، یہ سب کچھ مجھے متاثر نہیں کر رہا تھا۔ مجھے تو صرف اس بات پر غصہ آ رہا تھا جو کچھ میں اپنے دوستوں کے منہ سے سن کر آ رہا تھا۔ میری شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ کرنے گیا ہوا تھا۔ وہاں پر میرے دوستوں نے مجھے شادی کی تصویریں دکھانے کا کہا تھا۔ میں نے بھی ڈرتے ڈرتے انہیں تصویریں دکھا دی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے ان کے منہ سے جو الفاظ نکلے تھے وہ میرے منہ پر ایک زوردار تماچا دے گئے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم نے کس سے شادی کر لی ہے؟ تم تو بہت حسن پرست تھے، تمہیں حسین بیوی چاہیے تھی، لیکن شادی کرتے وقت کیا تم نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں؟ اور ان کی اس بات نے مجھے پتھر کا کر دیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری زندگی میں اب کوئی مقصد نہیں رہا اور سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔
میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور وہاں سے بہانہ بنا کر گھر چلا آیا تھا۔ ان کی باتوں نے مجھے حد درجے رنجیدہ کر دیا تھا۔ میرے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی گھر آیا تھا تو میری بیوی میرا انتظار کر رہی تھی، لیکن مجھے اسے دیکھ دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہو رہا تھا، ورنہ آج سے پہلے میں نے کبھی کسی کو اتنی ہمت نہیں دی تھی کہ کوئی میرے سامنے آنکھ اٹھا کر بات بھی کر سکے۔ لیکن میری بیوی کے بارے میں انہوں نے جو باتیں کہی تھی، یہ سن کر مجھے انہیں چپ کروانا چاہیے تھا، لیکن الٹا میں اپنی بیوی پر ہی غصہ ہو گیا تھا۔ گھر آ کر اس نے جب مجھ سے کھانے کا پوچھا تھا تو میں نے اسے بری طرح جھڑک دیا تھا اور اسے کہہ دیا تھا کہ وہ میرے سامنے نہ آیا کرے۔ میری یہ بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ وہاں سے جانے کے بجائے مجھ سے اصرار کرنے لگی کہ اس سے کیا غلطی ہو گئی ہے جو میں اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہوں۔ میرے دماغ میں بار بار رشتہ داروں کی اور دوستوں کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ میں جہاں کہیں بھی جاتا تو سب لوگ میری بیوی کے چہرے کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ کبھی مجھے مشورہ دیتے کہ اسے فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، تو کبھی مجھے مشورہ دیتے کہ اس کی سرجری کروا کر لاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ میں ان کی باتوں کو دل سے لگا لیتا اور ان سب کو چپ کروانے کے بجائے میں گھر آ کر اپنی بیوی پر کسی نہ کسی طرح غصہ نکال لیتا۔ آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ میرے دوستوں نے مجھے اندھا ہی کہہ دیا تھا اور ان کی یہ بات سن کر میں نے اپنی بیوی پر ہاتھ تک اٹھا لیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ میرے سامنے سے دفع ہو جائے۔ میں جب بھی اسے دیکھتا ہوں تو میرے اندر ایک آگ سی چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور آئندہ میرے سامنے کھانا نہ کھانے کا ڈرامہ نہ کرے۔ میری بیوی میری یہ بات سن کر بے تحاشا رونے لگی تھی اور مجھے اس کے رونے نے اور زیادہ پاگل کر دیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں اسے طلاق دینے لگا ہوں۔ اس کا یہ آدھا جلا ہوا چہرہ مجھے بہت زیادہ چبھن دیتا ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی میری بیوی میرے قدموں میں گر گئی تھی اور اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے طلاق نہ دے، ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی، رسوا ہو جاؤں گی۔ مجھ پر جنون طاری ہو گیا تھا۔ میرے دوستوں کی باتیں ہتھوڑے کی مانند میرے دماغ پر برس رہی تھیں۔ میں نے اسے اپنے قدموں سے اٹھا کر ایک جھٹکے سے بیڈ پر پھینکا تھا اور کہا تھا کہ اگر 3 دن میں تم نے اپنے اس چہرے سے چھٹکارا نہ پایا تو پھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا اور میری اور اس کی لڑائی اور شور سن کر میری والدہ میرے کمرے میں گئی تھیں۔ انہوں نے نہ جانے میری بیوی سے کیا کہا تھا اور میری بیوی نے ان سے کیا کہا تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ مجھے یاد تھا تو بس اتنا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 دن کا وقت دیا تھا اور اسے اپنے میکے جانے کا کہہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر اس کا چہرہ 3 دنوں میں صحیح نہیں ہوگا تو میں اسے طلاق دے دوں گا اور تب اس کی ایک بھی نہیں سنوں گا۔ میری بات سنتے ہی وہ فوراً سے اپنا بیگ پیک کرنے لگی تھی اور میکے جانے کی تیاری کرنے لگی تھی، لیکن میں نے اسے نہیں روکا تھا۔ میں اسے کیوں روکتا؟ اسی کی وجہ سے میری زندگی عذاب بنی ہوئی تھی۔ میرا نام سمیر احمد ہے، یہ میری کہانی ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، لیکن زندگی میں کبھی سکھ نہیں دیکھا تھا۔ بچپن سے ہی والد اور والدہ کے آپس میں لڑائیوں کی وجہ سے میرے ذہن پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ والد کی بہت اچھی نوکری تھی، اچھا خاصا پیسہ کماتے تھے، کاروبار میں بھی خوب پیسہ لگایا ہوا تھا، لیکن سب کچھ برباد ہو گیا تھا، اور جب پیسہ ہاتھ میں نہ رہا تھا تو ہر کوئی دشمن بن گیا تھا۔ کسی نے بھی ہمارا خیال نہیں کیا تھا۔ ہم سڑکوں پر آ گئے تھے۔ لوگ سچی کہتے ہیں جب ہمارا وقت اچھا ہوتا ہے تو تمام لوگ ہمارے اچھے وقت میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب وقت برا ہو جاتا ہے تو سب لوگ آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ وہ برا وقت انسان کو اکیلا ہی کاٹنا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میرے والد صاحب تو جیسے ذہنی توازن ہی کھو بیٹھے تھے، اور والدہ نے پھر سے ہمت کی تھی، گھروں میں کام کیا تھا، سلائیاں کی تھیں، مجھے پالا تھا، بڑا کیا تھا، لیکن رشتہ داروں کا سلوک ہم سے بدتر تھا۔ وہ ہمیں حقیر نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا، یہی رشتہ دار تھے جو میرے والد کے آگے پیچھے پھرا کرتے تھے کہ انہیں بھی کامیابی کے گر سکھائے جائیں اور بتایا جائے کہ کس طرح پیسہ کمایا جاتا ہے۔ اور اب یہی رشتہ دار تھے کہ جب پیسہ والد صاحب کے ہاتھ سے چلا گیا تھا تو انہوں نے ان سے آنکھیں ہی موڑ لی تھیں اور ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے جیسے جانتے ہی نہ ہوں۔ ان تمام چیزوں نے میرے ذہن پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ زندگی میں اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ پیسہ ہی ہے۔ پیسے کے بغیر زندگی بالکل بیکار ہے، نہ آپ کے اپنے ساتھ رہتے ہیں اور نہ کوئی رشتہ ساتھ نبھاتا ہے۔ یہی سوچ لے کر میں بڑا ہوا تھا۔ میں نے پڑھائی مکمل کی تھی اور نوکری کی تلاش میں لگ گیا تھا، لیکن میری پڑھائی کے حساب سے مجھے نوکری نہ ملی تھی۔ میں نوکری کے لیے مارا مارا پھرتا تھا تو میری ماں مجھے امید دلاتی تھی کہ تم مایوس نہ ہوا کرو، سب کچھ بہت بہترین ہو جائے گا۔ لیکن میں نے زندگی میں شروع سے ہی مایوسی دیکھی تھی۔ اچھا وقت بھی دیکھا تھا، لیکن برا وقت طویل عرصے موجود رہا تھا، اس لیے اس کا اثر بھی زیادہ تھا۔ اس دوران میری والدہ میری شادی کے لیے رشتے دیکھنے لگی تھی اور میں نے انہیں منع کر دیا تھا
کہ جب میرے پاس نوکری ہی نہیں ہے تو کون اپنی بیٹی میرے حوالے کرے گا؟ آپ یہ سوچ چھوڑ دیں، جب میرے پاس اچھی نوکری ہوگی تو خود ہی اچھا رشتہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ لیکن میری والدہ باز نہیں آئی تھی، انہیں تو بس میرے سر پر صحرا سجانے کا شوق تھا۔ وہ اکثر لڑکیوں کو دیکھنے ان کے گھر جایا کرتی تھیں اور پھر واپس آ کر مجھے ان کی تصویریں دکھایا کرتی تھیں۔ میری ایک ہی رٹ تھی کہ میں شادی کروں گا تو نوکری کے بعد کروں گا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں گا۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میں ایسے دوستوں سے مل رہا تھا جو مجھے ایک الگ ہی مشورہ دے رہے تھے۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم شادی ایک ایسی لڑکی سے کر لو جو تمہیں بھی سیٹل کر دے اور خود بھی سیٹل ہو سکے۔ اس کی بات عجیب طرح سے دل پر لگی تھی اور میں نے گھر آ کر اپنی ماں سے ذکر کر دیا تھا۔ میری ماں نے میری طرف غور سے دیکھا تھا اور مسکرا دی تھی۔ مجھ سے کہا تھا کہ تم اس فلاں لڑکی کے لیے ہاں کہہ دو، سمجھو تمہاری لائف بھی سیٹل ہو جائے گی۔ میں اپنا سر پیٹ کر رہ گیا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو بغور دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں امید کی کرنیں جگمگا رہی تھیں کہ اس بار میں اس لڑکی کو دیکھ کر ضرور ہاں کہہ دوں گا۔ وہ لڑکی خوبصورت تھی، اس کے آدھے چہرے پر دوپٹہ ڈھکا ہوا تھا اور باقی آدھے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اس کے نین نقش بہت زیادہ پیارے، حسین اور خوبصورت ہیں۔ میں نے بلاخر اپنی ماں کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہاں کہہ دی تھی۔ جس دن میں نے ہاں کی تھی اسی دن مجھے ایک بہترین کمپنی میں نوکری کی آفر ہوئی تھی اور پہلی تنخواہ ہی 50,000 سے شروع ہو رہی تھی۔ میں اپنی زندگی کی ایسی کایا پلٹ پر حیران تھا اور سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کب سے میں مارا مارا پھر رہا تھا اور اب اچانک سے مجھے کیسے ایسے اتنی اچھی سیلری پر جاب مل سکتی ہے؟ لیکن میں نے اسی کو غنیمت جانا تھا، اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور دوسرے دن سے جاب پر جانا شروع کر دیا تھا۔ میری ماں کو جب میں نے بتایا تھا تو وہ مجھے دیکھ کر عجیب سے طریقے سے مسکرائی تھی اور کہا تھا، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ تم کسی کی بیٹی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی شروعات تو کرو، وہ اپنے نصیب کا رزق لے کر خود تمہارے گھر چل کر آ جائے گی۔ دیکھا میری بات سچ ثابت ہو گئی نا، اس کے نصیب کا رزق تمہیں ملنا شروع ہو گیا اور تمہاری اچھی نوکری لگ گئی، اب تمہیں اور کیا چاہیے؟ میں نے اپنی ماں کی بات پر غور کیا تھا تو وہ واقعی میں ایسا ہی تھا۔ انہی دنوں میرے والد صاحب سخت بیمار ہو گئے تھے، ان کے علاج کے لیے پیسے میرے پاس نہیں تھے۔ میں نے اپنی کمپنی میں لون کے لیے اپلائی کر دیا تھا کہ کیا پتہ میرے حالات کے بارے میں جاننے کے بعد وہ مجھے لون دے دیں گے، اور حیرت انگیز طور پر انہوں نے مجھے لون دے دیا تھا۔ مجھے اور کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا اور میں نے اپنے والد صاحب کا علاج شروع کروا دیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے اور کچھ ہی مہینوں میں شدید علیل ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میری والدہ عدت میں بیٹھ گئیں اور اس طرح میری شادی کا ہنگامہ کچھ عرصے کے لیے ملتوی ہو گیا۔ میں کچھ کر کے آگے بڑھنا چاہتا تھا، ترقی کے منازل طے کرنا چاہتا تھا، اس لیے میرے ذہن میں یہ کہیں بھی نہیں تھا کہ میں اپنی منگیتر سے بات کروں، اس سے ملوں اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں۔ مجھ پر تو جیسے پیسے کمانے کی دھن سوار تھی اور میں اسی میں مصروف ہو گیا تھا۔ 4 مہینوں میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر میں محنت کروں گا تو میری ترقی پکی ہے، اور بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ میری محنت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے میری نہ صرف نوکری پکی کر دی تھی بلکہ میری پروموشن بھی کر دی۔ میں خود بھی حیران تھا کہ میرے اندر جتنی صلاحیت تھی اس سے کہیں زیادہ تیزی سے میں ترقی کی منازل طے کر رہا تھا، لیکن میں اسے اپنی قسمت سمجھ رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ قسمت نہیں کچھ اور ہی ہے۔ 6 مہینے ہو گئے تھے میرے والد صاحب کے انتقال کو اور میری والدہ کی عدت ختم ہوتے ہی انہوں نے دوبارہ سے میری شادی کا شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ ابھی آپ تھوڑا اور انتظار کر لیں، میں نیا گھر خرید لوں، پھر میں آپ کی بات مان لوں گا اور ضرور شادی کروں گا۔ انہوں نے میری ایک نہ مانی اور میری شادی طے کر دی۔ جب میں نے ان سے باز پرس کی تو انہوں نے کہا کہ تم سارا دن کام پر ہوتے ہو، رات کو گھر پر کھانا کھا کر سو جاتے ہو، میں اکیلی بوڑھی کس سے باتیں کروں، کس سے اپنے دل کی باتیں کہوں؟ دیواریں تو باتیں صرف سن سکتی ہیں، ان کا جواب پلٹ کر نہیں دے سکتی۔ ابھی تم ہی بتاؤ کہ میں نے کیا غلط کیا ہے؟ تب مجھے اپنی بوڑھی ماں کا احساس ہوا تھا اور مجھے اندازہ ہوا تھا کہ والدہ کتنی اکیلی ہو گئی تھی اور والد کے انتقال کے بعد وہ بہت تنہائی کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نے ان کا ذرا بھی خیال نہ کیا تھا۔ مجھ پر تو جیسے پیسے کمانے کی دھن سوار تھی، اور اسی دھن کے پیچھے میں یہ بھول گیا تھا کہ میرے گھر میں ایک بوڑھی عورت ہے، اسے بھی ایک انسان کی ضرورت ہے، ایک سہارے کی ضرورت ہے جو اس کے دکھ درد کو سنے، سمجھے اور اسے تسلی دے۔ میں اب دل سے رضامند ہو گیا تھا۔ میری شادی کی تیاری شروع ہو گئی تھی۔ میں وہ واحد شخص تھا جس نے ابھی تک اپنی منگیتر کو اپنے روبرو نہیں دیکھا تھا۔ شادی کی دیگر رسومات شروع ہو چکی تھیں۔ اب میرے دل میں بھی امنگوں نے انگڑائی لینا شروع کر دی تھی اور میں شادی کے حوالے سے پرجوش ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی منگیتر کو فون کیا تھا اور پہلی بار اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میری والدہ کو جب اس بات کا علم ہوا تھا تو انہوں نے مجھے ٹوک دیا تھا اور کہا تھا کہ اب بس شادی میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، تم نے جتنا صبر کیا ہے تھوڑا اور صبر کرو۔
یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہی تھی، شادی میں محض 10 دن رہ گئے تھے۔ میں نے آفس سے چھٹیاں لے لی تھی اور اب شدت سے اپنی شادی کا انتظار کرنے لگا تھا۔ یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ میں بلا کا حسن پرست تھا، میں خود بھی خوبرو گھبرو نوجوان تھا اور میری خواہش تھی کہ میری بیوی بھی بلا کی خوبصورت اور حسین ہو۔ میں نے تصویر دیکھ رکھی تھی، وہ حسین تھی، لیکن جو انکشاف مجھ پر شادی کے دن ہوا تھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ میری شادی کا دن آ پہنچا تھا اور میں نے پہلی رات اپنی دلہن کا گھونگھٹ جیسے ہی اٹھایا تھا، میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ منہ دکھائی کا تحفہ میرے ہاتھ سے گر گیا تھا، میں دنگ رہ گیا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیسا دھوکا ہوا تھا؟ میں وہیں جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی میں نے منہ دکھائی کا تحفہ اٹھایا تھا اور کچھ بھی کہے بغیر میں نے کنگن اس کے ہاتھ میں پہنا دیے تھے۔ وہ حسین تھی، بے حد حسین تھی، بالکل چاند کی طرح، لیکن اس چاند میں داغ تھا اور اس داغ نے سب کچھ ہی داغدار کیا تھا۔ اس کا حسین چہرہ اس دھبے کے پیچھے چھپ گیا تھا، اس کا چہرہ آدھا جلا ہوا تھا اور اس کے اس جلے ہوئے چہرے پر میرا رد عمل بالکل حقیقی تھا۔ کیا ہوا؟ کیا آپ اس حقیقت سے واقف نہیں تھے؟ میری دلہن میرا رد عمل دیکھ کر بول اٹھی تھی۔ میں نے بمشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ قائم کی تھی اور اس سے کہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ میرے دل میں جھکڑ چل رہے تھے کہ یہ میرے نصیب میں کیا لکھ دیا گیا تھا۔ میری دلہن خوبصورت تو تھی لیکن اس میں داغ تھا، داغ بھی ایسا تھا کہ جسے دیکھ کر کراہت محسوس ہو۔ اس کا چہرہ آدھا جلا ہوا تھا اور عجیب سا جلا ہوا تھا، ایک نظر ڈالنے کے بعد دوسری نظر ڈالنے کا دل بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی شکل ایک طرف سے بالکل خوفناک دکھائی دیتی تھی۔ میرا رد عمل دیکھ کر اس نے ایک طرف چادر ڈال دی تھی، لیکن کیا میں ساری زندگی ایسے ہی گزار دیتا؟ میں نے وہ رات بڑی مشکل سے کاٹی تھی اور جیسے تیسے کر کے صبح ہوتے ہی میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں روز آفس جایا کروں گا، تم ایڈجسٹ کر لینا۔ میرا رد عمل دیکھ کر مجھے ایسا لگا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے ہیں، لیکن میں بھی انسان تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے دبی دبی آواز میں یہ ضرور کہا تھا کہ آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں حسن پرست ہوں، حسن کا دلدادہ ہوں، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، بلکہ آپ کو یہ بات معلوم بھی ہے، پھر بھی آپ نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ میرا غصہ دیکھ کر میری ماں سہم گئی تھی، لیکن پھر اس نے مجھے کہا کہ تم اسے چھوڑنے کی کبھی غلطی نہ کرنا، ورنہ تم پچھتاؤ گے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تھا اور کہا تھا کہ اب اتنی سی بات پر میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ خیر، میری زندگی میں سمجھوتے شروع سے ہی لکھے ہوئے تھے، میں سمجھوتے پر زندگی گزار لوں گا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی میرا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے، لیکن میں کیا کرتا کہ میرا دل اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا تھا۔ جتنا راغب کرنے کی کوشش کرتا اس سے اتنا ہی میرا دل اچاٹ ہو جاتا۔ ابھی شادی کو محض 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ میں نے ایک بات محسوس کی تھی کہ اس کے ساتھ میری شادی ہوتے ہی میرے دن پھر گئے تھے، یہاں تک کہ میں نے ترقی کی منازل طے کرتے ہی اپنا نیا گھر لے لیا تھا۔ میری ماں مجھے اکثر یہ دیکھ کر کہا کرتی کہ تم اس سے کبھی بھی منہ مت موڑنا، جس دن تم اس سے منہ موڑو گے تو سب کچھ تم سے روٹ جائے گا۔ مجھے اس وقت ان کی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی۔ میری کامیابی دیکھتے ہوئے میرے رشتہ دار بھی اب مجھے شادی کے بعد دعوت دینے لگے تھے، لیکن میں جب کسی کی دعوت پر جاتا تو میں انتہائی مایوس ہو کر واپس لوٹتا۔ میری بیوی کو دیکھ کر سب لوگ مجھ سے یہی سوال کرتے کہ کیا تم اس کا علاج نہیں کرواتے ہو؟ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کا چہرہ ایسا کیوں ہے؟ کیوں تم نے ایسی لڑکی سے شادی کی؟ اب تم نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس کی سرجری کرواؤ یا اس کا علاج کرواؤ۔ میں نے شادی کے بعد تو سمجھوتا کر لیا تھا اور اس دن کے بعد سے اپنی بیوی کو اس بارے میں کبھی بھی احساس دلانے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن میرے رشتہ دار تھے جنہوں نے میری زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دی تھی۔ یہی رشتہ دار تھے جب ابو کے وقت میں بھی انہوں نے پلٹ کر نہیں پوچھا تھا۔ جب میرا اچھا وقت آیا تھا تو یہ دوبارہ سے مکھی کی طرح شہد پر آنا چاہتے تھے، لیکن اس بار انہوں نے میری زندگی میں بھی زہر گھول کر رکھ دیا تھا اور بار بار مجھے ایک ہی بات کہا کرتے تھے کہ تم اپنی بیوی کا علاج کیوں نہیں کرواتے، اس کا چہرہ جلا ہوا کیوں ہے۔ ان کی باتیں میرے دل پر اثر کرتی اور آہستہ آہستہ میری بیوی کے ساتھ میرا رشتہ خراب ہونے لگا تھا۔ میں بار بار اس پر غصہ کرنے لگا تھا اور وہ معصوموں کی طرح میرا چہرہ دیکھ کر رہ جاتی کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ تو اس نے مجھ سے شکایت بھی کر دی اور تب میں نے غصے میں اس سے وہ کہہ دیا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں حسن پرست ہوں اور مجھے خوبصورتی بہت زیادہ پسند ہے۔ تم خوبصورت ہو لیکن تمہاری خوبصورتی میں داغ ہے، اسی داغ کی وجہ سے مجھے تم سے کبھی کبھی بے پناہ نفرت سی محسوس ہوتی ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ تھوڑی دیر کمرے کی فضا میں جو بوجھل پن تھا وہ کم ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میری ماں میرے کمرے میں آئی تھی، وہ شدید غصے تھی اور میری اس حرکت سے مجھ سے نالا بھی۔
رشتہ داروں کی بات سن کر اپنی بیوی سے تعلق مت خراب کرو. زندگی تمہیں رشتہ داروں کے ساتھ گزارنی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ. میری ماں کڑے تیوروں سے مجھے گھور رہی تھی. میں کیا کروں؟ میں لوگوں کی باتیں سن سن کر بیزار ہو گیا ہوں. میں سب کو کیسے بتاؤں کہ حادثے نے اس کی زندگی میں یہ مشکل کھڑی کی تھی. مجھے یہ بات میری بیوی نے بتائی تھی، لیکن سچ کہوں تو مجھے اس سے کوئی ہمدردی محسوس نہیں ہوئی تھی. اس دن میری ماں کے پرزور اصرار پر میں نے اس سے معافی مانگ لی تھی اور زندگی پہلے کی طرح ٹھیک گزرنے لگی تھی. ماں کے کہنے پر میں نے رشتہ داروں سے ملنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ بقول ماں کے یہ لوگ میرا گھر خراب کر کے ہی رہیں گے. شادی کی اور بہت سی دعوتوں کو میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ میرے پاس وقت نہیں، جبکہ اصل میں ان کے طنز تانوں اور مشوروں سے بچنا چاہتا تھا. میری بیوی ویسے وفا شعار عورت تھی، مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتی. میں بھی خوش رہنے کا ڈاٹک کرتا تھا کہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا. دن یوں ہی گزر رہے تھے اور میری زندگی کے ٹھہرے پانی میں ایک ارتعاش سا پیدا ہو گیا تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہی ارتعاش ایک بھنور کی صورت اختیار کر کے میری پوری زندگی کو اپنے اندر گم کر دے گا. ہوا یوں تھا کہ میرے دوست جو بیرون ملک سے آئے تھے مجھ سے ملنے آئے تھے. انہوں نے میری دعوت کر دی تھی اور کہا تھا کہ تمہاری شادی میں تو شرکت نہیں کر سکے، لیکن تم ہمارے گھر پر آنا، ہم تمہاری دعوت کر رہے ہیں. چنانچہ میں نے ان کی دعوت قبول کر لی تھی. میرے ذہن سے یہ بات بالکل نکل گئی تھی کہ وہ میری شخصیت کے بارے میں اچھی طرح سے واقف تھے، اور اس دعوت میں وہ جو کچھ مجھ سے کہنے والے تھے اس کے بعد میں انتہائی قدم اٹھاؤں گا. میں وہاں گیا تو میرے دوست مجھ پر ہی بھڑک اٹھے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ صرف تمہیں دعوت تھوڑی دی تھی، تمہاری بیوی کو بھی ساتھ دعوت دی تھی. یہاں سب کی بیویاں آئی ہیں اور تمہاری شادی کی دعوت میں تمہاری بیوی غائب ہے. میں نے ٹال مٹول سے کام لیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن میں انہیں کیا بتاتا کہ میں اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لایا ہوں. میرے دوستوں نے اصرار کیا تھا کہ کم از کم اپنی شادی کی تصویریں ہی دکھا دو، اور میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر انہیں جب تصویریں دکھائی تھیں اور میرے دوستوں نے میری بیوی کو دیکھ کر میرے کان میں جو کچھ کہا تھا اسے سن کر مجھے بے حد غصہ آیا تھا. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یار سمیر، تمہاری پسند کو کیا ہو گیا ہے؟ تم تو حسن پرست تھے، تمہیں حسین لڑکیاں پسند تھیں. تم یہ کہتے تھے کہ میں شادی کروں گا تو آرڈر پر لڑکی بنواؤں گا، اسی سے شادی کروں گا. میرے دل کو کوئی لڑکی بھاتی نہیں ہے. لیکن اب تمہارے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ تم نے کیسی لڑکی سے شادی کی ہے؟ اس کا چہرہ تو آدھا جلا ہوا ہے اور وہ اسے چھپائے پھرتی ہے. کیا تمہاری قسمت میں یہی لڑکی رہ گئی تھی، یا تم نے کوئی سمجھوتا کیا ہے، یا وہ بہت کوئی امیر لڑکی ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ تم ہم سے مت چھپاؤ، سب کچھ سچ بتا دو. اور میں ان کا منہ دیکھ کر رہ گیا تھا. میں نے اچانک سے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کیا تھا. وہاں سے کچھ بھی کھائے پیے بغیر میں گھر آ گیا تھا. میرے اندر اتنی تو غیرت تھی کہ جو لوگ میری بے عزتی کر رہے تھے میں ان کے گھر کا کھانا نہ کھاؤں. میرا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا. میں گھر آیا اور میں نے اپنی بیوی پر چیخنا چلانا شروع کر دیا. وہ بیچاری تو اس ساری حقیقت سے بے خبر تھی. ایک بار پہلے بھی میں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا. ایک دوست کا تبصرہ سن کر اس پر چلا اٹھا تھا، لیکن آج تو میں نے حد ہی کر دی تھی. اس نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا. میں نے گھر آ کر اس پر بھڑک کر کہنا شروع کر دیا تھا کہ تمہاری وجہ سے مجھے ہر جگہ سبکی محسوس ہوتی ہے. اپنی بے عزتی سن کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں زمین میں دھس جاؤں. کون سی وہ منحوس گھڑی تھی جب میں نے تم سے شادی کی؟ تمہاری وجہ سے ہر جگہ مجھے شرمندگی ہی اٹھانی پڑ رہی ہے. لہٰذا اب میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا. میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں. تمہارا آدھا جلا ہوا چہرہ میرے لیے ہر جگہ سر جھکانے کا باعث ہی بنتا ہے. میں کبھی سر اٹھا کر فخر سے کسی کو تم سے ملوا نہیں سکتا، بلکہ مجھے ہمیشہ تمہیں دوسروں سے چھپانا پڑتا ہے. میں ایسی بیوی کے ساتھ کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں، کیسے آگے چل سکتا ہوں؟ لہٰذا میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اب مزید تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا اور تمہیں طلاق دے دوں گا. یہ سنتے ہی میری ماں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور میرے پاؤں پڑنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی کہ سمیر، تم سوچ لو، تم بہت برا کر رہے ہو. میری بیوی میرے قدموں میں گر گئی تھی اور رو رہی تھی. تب میں نے ایک انوکھی چال چلی تھی اور اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ گزارا کرنا چاہتی ہو تو اپنے چہرے کو ٹھیک کر لو. میں تمہیں 3 دن دیتا ہوں. اگر ٹھیک نہ کر پائی تو میں خود تمہیں طلاق دینے آ جاؤں گا. میری بیوی نے حیرت سے میری طرف دیکھا تھا اور مجھے اپنے اندر ایک کمینی سی خوشی محسوس ہوئی تھی کہ میں نے ایک اچھی چال چلی ہے. 3 دن میں وہ اپنے چہرے کو کیا ہی سدھار لے گی. وہ میری بات سن کر جیسے اپنی جگہ جم سی گئی تھی. اگلے ہی لمحے اس نے اپنا بیگ اٹھایا تھا. سوٹ کیس میں سارا سامان بھرا تھا اور مجھ سے کچھ بھی کہے بغیر نکل گئی تھی. میری ماں نے پہلی بار مجھے انتہائی افسوس سے دیکھا تھا اور کہا تھا کہ سمیر، تو نے خود اپنے ہاتھوں سے ہیرا گوا دیا ہے. اب تجھے 3 دن بعد پتہ چلے گا کہ تو نے کیا کھویا ہے. مجھے اپنی ماں کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ میں نے اپنے اندر ایک سکون سا محسوس کیا تھا. اب میرے پاس ایک اچھا گھر، اچھی گاڑی، نوکری، سب کچھ تھا. لیکن نہیں تھا
تو اچھی بیوی ہی نہیں تھی۔ میں اس پر سمجھوتا کر رہا تھا۔ میرے پاس دولت تھی، اب تو کوئی بھی لڑکی مجھ سے شادی کرنے کے لیے آرام سے راضی ہو جاتی، تو میں کیوں ایسے آدھے جلے ہوئے چہرے والی لڑکی کے ساتھ گزارا کرتا اور دوسروں کی باتیں سن کر ہمیشہ اپنا سر جھکائے رکھتا۔ 2 دن گزر گئے تھے۔ میری ماں تو جیسے بیمار سی ہو گئی تھی۔ بہو کے ساتھ اس کی خوب بنتی تھی، لیکن میں ایسی بہو کا کیا اچار ڈالتا کہ وہ بیوی بن کر میرے دل میں ہی نہیں اتر رہی تھی۔ تیسرے دن کا میں نے شدت سے انتظار کیا تھا۔ اس دن میں صبح جلدی اٹھ گیا تھا، اچھا سا ناشتہ کیا تھا، تیار ہوا تھا۔ اتنے میں میری بیوی کا فون آ گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ میرے میکے آ جائیے اور پھر میرا چہرہ دیکھ کر فیصلہ کیجیے گا۔ میں اپنے دل میں بہت سی خوشی لیے وہاں پہنچ گیا تھا کہ بالآخر جو فیصلہ میں نے لیا تھا اس فیصلے کو کرنے کا وقت بھی آ گیا تھا۔ میں اس کے گھر پہنچا تھا، لیکن وہاں تو مجھ پر حیرت کے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے تھے۔ میں چند لمحے کے لیے جیسے گونگا ہو گیا تھا اور میری زبان ہی جیسے غائب ہو چکی تھی۔ وہاں میری بیوی کھڑی تھی، وہی حسین و جمیل بیوی جس کا چہرہ آدھا جلا ہوا تھا، آج مکمل طور پر صاف ستھرے چہرے کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ واقعی میں ایک چاند تھی، اور آج تو اس چاند میں کوئی داغ بھی نہیں تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، لیکن میں تو جیسے مسکرانا ہی بھول گیا تھا۔ وہ چند قدم آگے آئی تھی اور کہا تھا، دیکھا نا سمیر، میں نے تمہاری شرط پوری کر دی، اب تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا چہرہ صاف کیسے ہو گیا، اس کے چہرے پر داغ جو تھا وہ کہاں غائب ہو گیا۔ میرے ذہن میں جھکڑ چل رہے تھے اور میں ایک طوفان کی زد میں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا کبھی کوئی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، یا پہلی بار دیکھ رہے ہو؟ وہ میری حالت کا مذاق اڑا رہی تھی یا لطف لے رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں جیسے اپنے حواسوں میں واپس لوٹا تھا اور اس سے کہا تھا کہ میں اپنے وعدے کا پکا ہوں۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اپنا چہرہ 3 دن میں ٹھیک کر لو گی تو میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میری بات سن کر وہ زور سے ہنسی تھی، اور اس ہنسی میں درد کی ایک بھرپور لہر مجھے محسوس ہوئی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا تھا اور چند کاغذات میری طرف بڑھائے تھے اور کہا تھا، سمیر، اب مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 3 دن میں نے اپنے چہرے کو صاف کرنے کے لیے نہیں بلکہ خلا کا کیس دائر کرنے کے لیے لیا تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آپ جیسے شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی، اور جہاں تک اس جلے ہوئے چہرے کی بات ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ تو صرف آپ کا امتحان تھا۔ آپ اس امتحان میں بالکل بھی کامیاب نہیں ہوئے بلکہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ آپ کو مادی چیزوں سے محبت ہے، ظاہری چیزوں پر مرتے ہیں، جبکہ مجھے تو ایک مختلف شخص کی تلاش تھی۔ اب میں آپ پر ایک اور انکشاف کرنے والی ہوں۔ آپ کی نوکری، آپ کی گاڑی، آپ کا گھر، یہ سب میری ہی مرہون منت ہے۔ جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں وہ میرے باپ کی کمپنی ہے۔ جو گھر آپ کو دیا گیا ہے وہ کمپنی کی طرف سے دیا گیا ہے، وہ بھی آپ کے لیے میری ہی مہربانی تھی۔ اور جو گاڑی آپ استعمال کر رہے ہیں وہ میری استعمال شدہ گاڑی تھی جو میں نے آپ کو کمپنی کے نام سے الاٹ کی تھی۔ مجھے امید ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے لیے بہت حیران کن ہوگا۔ اب آپ کے دماغ میں ضرور آپ کی ماں کی بات گھوم رہی ہوگی کہ تو منہ کی کھائے گا اور کہیں کا نہیں رہے گا، بہت پچھتائے گا۔ میں وہی پچھتاوا آپ کے چہرے پر دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی بات سنی تھی تو اس سے معافی مانگنے لگا تھا اور ہاتھ جوڑ کر اسے کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں سب کچھ بھلا کر تمہارے ساتھ نئے سرے سے زندگی شروع کروں گا، تم بھی سب کچھ بھلا دو، ایسا محسوس کرو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں واضح طور پر آنسو تیرتے ہوئے مجھے نظر آئے تھے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اتنی بھی گری ہوئی لڑکی نہیں ہوں کہ جب چاہا دل میں بسا لیا، جب چاہا دل سے نکال کر سڑک پر پھینک دیا۔ میں آپ سے اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ پر یہ احسان کر رہی ہوں کہ آپ کی نوکری سلامت رہے گی۔ ہاں، آپ سے گھر اور گاڑی ضرور چھین لیا جائے گا کہ یہ میرے ہی دیے ہوئے احسانات تھے۔ مجھے تو یہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ مجھ سے مخلص کبھی بھی نہیں تھے، نہ آپ نے مجھ سے شادی اپنی مرضی سے کی تھی، لیکن جب ایک انسان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا جاتا ہے تو پھر اسے اس طرح رسوا نہیں کیا جاتا۔ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا تو آپ دوسرے رشتہ داروں کو اس بات کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ آپ نے بھی تو انہی کی طرح کا عمل کیا ہے۔ آپ کے پاس پیسہ، گاڑی، بنگلہ کیا آ گیا کہ آپ کو بیوی میں ہر قسم کے عیب دکھنے لگے، یہاں تک کہ آپ نے تو اسے طلاق بھی دے دی۔ اب ویسے بھی ہمارے درمیان کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے خلا لینا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کھلے دل سے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ میں نے اپنے لیے غلط شخص کا انتخاب کیا تھا۔ نہ جانے کیوں میں یہ سوچ بیٹھی تھی کہ آپ شاید میرے امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ ہر کسی کو میرے پیسے سے ہی مطلب ہے، کوئی میرے دل میں جھانک کر اس سے محبت کرنا سیکھ ہی نہیں سکتا۔ میری اور آپ کی زندگی میں بس اتنا ہی ساتھ تھا۔ میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتی تھی، سمجھانا چاہتی تھی کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، رشتے بھی برابر اہمیت رکھتے ہیں۔ لیکن عجیب ہی بات ہے، میرے پاس پیسہ ہے، رشتے نہیں ہیں۔
آپ کے پاس رشتے ہیں، پیسہ نہیں تھا، تب آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں تھا۔ پیسہ آیا تو رشتے کی اہمیت آپ کے پاس سے چلی گئی، یہاں تک کہ آپ نے اپنی بیوی کے ذرا سے عیب کو اپنے سر پر چڑھا کر لوگوں کا منہ بند کروانے کے بجائے مجھے ہی اپنی زندگی سے نکال باہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے آپ کے فیصلے کا احترام کیا ہے اور اب میں خلا چاہتی ہوں۔ یہی حقیقت بتانے کے لیے میں نے آپ کو یہاں بلایا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی تمام باتوں کا خلاصہ کر چکی ہوں۔ اب آپ گھر جا سکتے ہیں، البتہ جا کر آپ کو گھر خالی کرنا ہوگا اور گاڑی بھی واپس کرنی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، اندر چلی گئی تھی، اور میں وہاں ٹھہر کر کیا کرتا؟ میری زندگی پہلے کی طرح صفر پر آ گئی تھی۔ میں تہی داما رہ گیا تھا۔ میری مادہ پرستی نے مجھے اس حال پر لا کھڑا کیا تھا۔ اب مجھے دوبارہ سے سب کچھ شروع کرنا تھا۔ میرا گھر جو میں نے ارمانوں سے سجایا تھا وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اسے ویسے میں نے ہی مجبور کیا تھا۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں خالی ہاتھ اپنی ماں کے پاس واپس آیا تھا، اور اس کی آنکھیں واضح طور پر مجھے کہہ رہی تھیں، میں نہ کہتی تھی کہ تم سب کھو دو گے، تم نے کھو دیا، تم اسی کے لائق تھے۔ اور میں پچھتاوے کی آگ میں آج تک جل رہا ہوں۔ کبھی کبھی مجھے بہت یاد آتی ہے کہ وہ دل کی بہت اچھی تھی، لیکن میں نے اس کے دل کی قدر نہیں کی، اور آج تنہائی کا عذاب جھیل رہا ہوں۔